درود پڑھ لیجیے گا محمد والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور درود پڑھ لیجیے محمد والا ایسا کہنا میں قدر حق اور باطل کے نام پر ہماری گفتگو جاری و ساری تھی اور جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 16 ارشاد ہوتا ہے کہ رسول سے سوال کیجئے کہ کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے اور ان سے سوال کیجئے کہ کیا نور اور ظلمت یہ برابر ہو سکتے ہیں سب جانتے ہیں کہ برابر نہیں ہے اور جب برابر نہیں ہے تمہارے نگاہ میں تو پھر حق یہ بنتا ہے کہ جو نور ہو جو روشنی ہو جو ہدایت ہو اس کو اس مقام پر رکھا جائے تاکہ وہ دنیا والوں کے سامنے روشنی دکھے اور پھر ہم نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ نہ صرف یہ کہ دو تقسیمات کی ہیں پروردگار نے دو قسمیں بیان کی ہیں بلکہ بعض مقامات پر 3 قسم بیان کی ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ ایک تیسرا گروہ ہے جو صرف جنت اور جہنم کے معاملے پر نہیں ہے بلکہ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے وہ جنتیوں سے بڑھ کر ایک گروہ ہے وہ سردار جنہ ہے اور اس سلسلے کے اندر سورہ واقعہ کی آیات کو بیان کیا تھا اسی طریقے سے ایک اور مقام پر اشارہ ہوتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے اور کس کو بنایا الذین اصطفینا جنہیں ہم نے منتخب کیا تو جو وارث قرآن ہوگا وہ لوگوں کا منتخب کیا ہوا نہیں ہوگا اللہ کا منتخب کیا اور خدا جب منتخب کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر صلاحیت ہوگی تو منتخب کیا جائے گا لوگوں میں سے اس کا انتخاب کیا ہے وارث قرآن کا کہ جس کے اندر صلاحیت ہوگی اور صلاحیت کیا ہے اس کے اندر بیان کیا کہ جو مختلف لوگوں ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں اس آیت کے اندر بھی 3 قسم بیان کی گئی پہلی قسم یہ ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ایک وہ افراد ہیں کہ جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوگا وہ یقیناً جہنم کو مستحقرات پائے گا وہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید دوسروں کو ظلم کر رہا ہے لیکن دوسروں کو ظلم کرنے والا سب سے پہلے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے کیونکہ قرآن کریم کی آیت یہ بھی ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا اگر تم نیکی کرتے ہو تو دوسروں کے لیے نہیں خود اپنے لیے نیکی کر رہے ہوتے ہو اپنا فائدہ کر رہے ہوتے ہو بات پہنچتے جا رہی ہے وان اسأتم فلہا اور تم سمجھ رہے ہوتے ہو کہ دوسروں کا نقصان کر رہے ہو دوسروں کا نقصان کرنے سے پہلے اپنا نقصان کر رہے ہو اپنے لیے برائی کر رہے ہوتے ہیں تو ظالم لنفسہ پہلا گروہ ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے دوسرا گروہ ومنہم مقتصد دوسرا گروہ ہے جو میانہ روی اختیار کرتا ہے جو صحیح راستے پر اعتدال کے راستے پر رہتا ہے وہ جنت میں مستحق ہوگا اور پھر تیسرا گروہ بھی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسے ہیں جو صرف جنتی نہیں ہیں جنتیوں کے سردار ہیں وہ کون ہیں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ وہ نصب یہ ہے کہ نیکیوں میں سبقت اختیار کرنے والے ہیں بلکہ وہ تائید پروردگار کے ساتھ سبقت اختیار کرنے والے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معمولی سبقت اختیار کرنے والے نہیں ہیں جو عام نمازیں پڑھنے والے ہوں عام روزے رکھنے والے ہوں عام زکوٰۃ دینے والے ہوں عام حج کرنے والے ہوں بلکہ پروردگار کے حکم سے سب سے بہتر نماز انجام دینے والے سب سے بہتر زکوٰۃ دینے والے اور ایسی نمازیں اور ایسا زکوٰۃ ہے
کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ورنہ یہ دو الگ الگ عمل ہیں. دنیا جہاں میں عمل انجام دینے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسے نمازی ہیں کہ جو نماز بھی پڑھنے اور زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں. نہ نماز باطل ہوتی ہے، نہ زکوٰۃ باطل ہوتی ہے، بلکہ آیت اترتی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز قائم کرتے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ. اور اس آیت کے بعد بہت سو نے کوشش کی کہ ان کے لیے بھی آیت دے. روایت میں جملہ یہ ہے، چھڑے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ جب ہمارے جج کی شان میں یہ آیت اتر گئی کہ وہ نماز بھی قائم کر رہے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جو نماز کے ساتھ زکوٰۃ دے اس کے لیے آیت اترتی ہے. تو انہوں نے سجدے میں جا کر نمازیں پڑھی، سجدے میں جا کر زکوٰۃ دینے کی کوشش کی کہ شاید ان کے لیے بھی آیت اتر جائے. چھٹے سرکار کی روایت میں جملہ یہ ہے کہ 40 نمازیں پڑھی مگر ایک آیت بھی نہیں اتری. اور 40 نمازیں کس طرح سے پڑھی؟ ایسی بات ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے سے پلاننگ ہوگی کہ کوئی سائل آئے گا، جب ہم سجدے میں ہوں گے تو پھر آ کر تقاضا کرے گا اور کچھ لے کر جائے گا. تو انہوں نے باقاعدہ نماز پڑھی، سجدے میں گئے، سائل آیا، انہوں نے انگوٹھی نکال کر منہ دی، لیکن کوئی آیت نہیں اتری. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، ان کی نماز بھی گئی مشتری کے ساتھ. خدا رضا سلسلی کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. اسی سال ان کا انتقال ہوا ہے، انشاءاللہ پروردگار جوار معصوم کی جگہ دے. ان کا یہ شعر ہے، کہتے ہیں کہ حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، ان کی نماز بھی گئی ہے مشتری کے ساتھ. حضرت علی مرتضیٰ کی نمازی اور ہیں، باقیوں کی نمازی اور ہیں. کیوں آیت نازل نہیں ہوئی؟ انہوں نے بھی تو وہی کام کیا کہ جو میرے مولا نے کیا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ علی مرتضیٰ کی نماز اللہ کے لیے تھی، ان کی نماز آیتوں کے لیے تھی. تو خدا یہ دیکھتا ہے کہ ان کا عمل صرف ایسا ہی ہے، یہ نہیں دیکھتا، بلکہ کس نیت کے ساتھ انہوں نے عمل انجام کیا یہ دیکھتا ہے. اگر اللہ کی خاطر یہ نماز کرو گے، نماز انجام دو گے، زکوٰۃ دو گے، تو پھر اللہ آیت خود بخود نازل کرے گا. اور یہی تو فرمایا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ. اور یہ نقطہ وہ ہے کہ جو محمود رشید نے بھی دربار میں بیان کیا تھا کہ قرآن سورہ دہر میں اہل بیت کی شان اس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. یہ آیت ہے، انما ہم صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. تو محمود رشید نے کہا کہ کیا کسی روایت میں جملہ موجود ہے کہ علی جب کھانا دے رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے تمہیں دے رہے ہیں، یا امام حسن امام حسین جب دے رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے دے رہے ہیں؟ تو کہا کسی روایت میں جملہ موجود نہیں ہے، لیکن پروردگار نے آیت بنا دیا. جب کہا ہی نہیں تو آیت کیسے بنا دیا؟ تو بات یہ ہے کہ خدا دل کے حال سے واقف ہے. یہ دل میں یہ ارادہ رکھے ہوئے تھے کہ ہم نے جو کھلایا ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے آیت نازل ہوئی. تو ان کی نمازوں کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، ان کی زکوٰۃ کی کوئی برابری نہیں کر سکتا. اور یہ سابقون بالخیرات کے ہر کام میں پہل کرنے والے ہیں بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ بہت بڑا فضل ہے. تو وارث قرآن کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ پہچاننا تو کیسے پہچانے؟ جو نیکیوں میں سب سے پہلا دکھائی دے، جو ہر میدان میں سب سے آگے دکھائی دے. چاہے وہ عبادت کا میدان ہو تو وہی دکھائی دے، شجاعت کا میدان ہو تو وہی دکھائی دے، سخاوت کا میدان ہو تو وہی دکھائی دے، عدالت کا میدان ہو تو وہی دکھائی دے، سیاست کا میدان ہو تو وہی دکھائی دے. جو ہر میدان میں علی بن جائے اور بلند ہو، وہی تمہارا امام. منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے.
اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے وارث قرآن کیسے بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب قرآن اور ہے، وارث قرآن اور. صاحب قرآن کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم ہے. وارث قرآن کون ہے؟ کہا وہ بھی ہم بنائیں گے، وہ بھی ہم بنائیں گے. اور کنہیں بنائیں گے؟ کہ جو نیکیوں میں سبقت اختیار کرنے والا، جو ہر میدان میں سر فہرست دکھائی دے، ہم اسے بنائیں گے. اور سب جانتے ہیں کہ علی مرتضیٰ سے پڑھ کر اور کوئی نہیں تھا، اور یہی شان ہے میرے مولا کی. دیکھیں ہم کبھی کبھار میرے مولا کی تعریف بیان کرتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کے مناقب کو بیان کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ علی سے دوستی کرو، علی شہر ہے، علی سے کوئی دوستی کرے گا کہ جو مومن ہے. اس طرح سے فضائل بیان کرتے ہیں. ایک یہ فضائل کا رخ ہے کہ چونکہ نبی نے کہا ہے اس لیے ماننا، ایک یہ انداز ہے. لیکن ایک انداز دوسرا ہوتا ہے. دیکھیں میں مثال آپ کو بیان کروں، کبھی کبھار والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں اس سے دوستی رکھنی ہے، جس سے تم نے دوستی رکھی ہے نا اس سے دوستی نہیں رکھنی. تو ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ تمہیں اس سے دوستی رکھنی ہے، تمہیں اس کی دوستی اختیار کرنی ہے، یہ بہت اچھا لڑکا ہے، اس سے دوستی اختیار کرو. تو چونکہ والدین نے کہا ہے اس لیے بچہ ماننے پر مجبور ہو گیا، لیکن دل میں بات اتری نہیں. حکم والدین کی وجہ سے، حکم والدین کی وجہ سے مجبور ہو گیا. تو جب والدین ہوں گے تو ہمیشہ اس کے ساتھ نظر آئے گا، جب والدین چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ پرانے دوست کے ساتھ آ جائے. چونکہ حکم والدین اس میں مجبور ہو گیا کہ نہیں اس طرح سے دوستی نہیں بناؤ، بلکہ اس طرح سے بیان کریں والدین بھی اپنے بچوں کو کہ دیکھو میں جس دوست کی بات کر رہا ہوں وہ واقعا شریف ہے، وہ بڑا نیک ہے، وہ بڑا متقی پرہیزگار ہے، وہ سچ بولنے والا ہے، وہ ایماندار ہے، وہ اخلاق والا ہے، کردار والا ہے. جب یہ ساری چیزیں بیان کی جائیں گی تو جب اخلاق اس کا بیان کیا جائے گا تو خود بخود یہ بچہ اس سے دوستی کرنے لگے گا کہ اس سے دوستی کریں تو اس میں فائدہ ہے، اس سے دوستی کریں تو اس کے اخلاق ہمیں حاصل ہوگی، اس سے دوستی کریں تو اس سے ایمانداری ملنے والی ہے، امانتداری ملنے والی ہے، سچ کی صفت ملنے والی ہے، انصاف کی صفت ملنے والی ہے، احسان کی صفت ملنے والی ہے، عدالت کی صفت ملنے والی ہے. تو اگر خود اخلاق بڑا پیارا ہو تو خود بخود دوستی ہو جاتی ہے. تو میرے مولا سے یہ نبی اکرم نے نہیں فرمایا کہ علی چونکہ میرے داماد ہوتے ہیں اس لیے علی سے محبت ہو، علی میرے بھائی ہوتے ہیں اس لیے علی سے محبت ہو، علی میرے اہل بیت میں سے اس لیے علی سے محبت ہو. صرف یہ بات نہیں ہے، علی کا کردار ہی اتنا خوبصورت ہے کہ جو ان کے کردار کو دیکھے وہ ان کا شہنائی بن جاتا ہے. تو خود صاحب کردار ہونے کی وجہ سے حضرت علی مرتضیٰ سے محبت کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ ماشاءاللہ سے ہمارے لیے فخر کا باعث ہے کہ ہم نہ صرف حکم رسول کی وجہ سے علی سے محبت کرتے ہیں بلکہ علی کو صاحب کردار مان کر علی سے محبت. اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیں کتنی تاکیدات آئی ہیں، کتنا عظیم جملہ بیان فرمایا. فرمایا من سر ان یکون ان یحیا حیاتی و ان یموت مماتی فلیوالی علی من بعدی. فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری طرح زندگی گزارے اور میری طرح اسے موت آئے تو پھر وہ علی سے محبت کرے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ نبی بیان کرنا چاہ رہے کہ میں جس طرح سے علی سے محبت کرتا ہوں اسی طرح سے تم بھی محبت کرو تو میری طرح کی زندگی تمہیں نصیب ہوگی. اتنے عظیم جملے حضرت علی مرتضیٰ کی محبت کے بارے میں فرمایا. اور اس سے بڑھ کر بیان فرمایا اللہم لا تمتنی حتی ترینی وجہ علی ابن ابی طالب. پروردگار نبی میں فرما رہے پروردگار مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں چہرے علی کی زیارت نہ کروں. اتنی عظیم تعبیرات ہیں. اور اس سے بڑھ کر ایک اور تعبیر بھی تو چھڑے سردار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ سفر آسانی سے طے ہو سکے. چھڑے سردار میں فرماتے ہیں کہ ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منہ. فرماتے ہیں کہ علی کی اولاد میں سے ہونے سے زیادہ فخر مجھے اس بات پر ہے کہ میں علی کی ولایت کو ماننے والا ہوں. اللہ اکبر. علی کی ولایت کو ماننے والا ہونا یہ میرے لیے زیادہ بڑا افتخار ہے بجائے سے کہ میں علی کی اولاد سے ہوں. کیوں؟
اولاد سے ہونا فضیلت ہے، فضل ہے، لیکن علی کی ولایت پر ہونا فرض ہے۔ حضرت امام جعفر صادق بھی اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ میں علی کی ولایت پر ہوں، علی کی اولاد سے بڑھ کر علی کی ولایت پر ہونا میرے لیے فخر۔ اور ایک اور آپ کی خدمت روایت کو بیان کروں تاکہ اس محبت کو میں اچھی طریقے سے آپ تک پہنچا دوں، اور اس کے بعد پھر ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہوں۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وقت آخر ہے، اور نبی اکرم نے اس موقع پر یہ حدیث میرے مولا سے بیان فرمائی، اور اس حدیث کو خود میرے مولا نے نقل فرمایا اور بیان کیا ہے کہ مجھ سے یہ حکم دیا تھا نبی اکرم نے، اور جب مولا نے بیان فرمائی تو اس کو اٹھ کر وقت آخر۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ضرورت لگ چکی تھی، اصحاب کو حکم دیا تھا کہ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، لیکن ایک صحابی جانا نہیں تھا، اس کا نام ہے اسبق بن مبارک۔ امام حسن نے کہا کہ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، اسبق جاتے نہیں تھے۔ پھر امام حسن تشریف نے کہا کہ تم نے سنا نہیں میرے بابا نے کیا کہا ہے، سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، تم جاتے کیوں نہیں، تم بھی اپنے گھر میں جاؤ۔ کہا کہ میں زندگی میں ایک مرتبہ اور علی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ مجھے کہیں گے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر امام حسن مولا کے پاس تشریف لا، کہا کہ یا میرے کائنات اسبق نہیں جا رہے، اور ان کی درخواست ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی زیارت کریں۔ تو مولا نے کہا کہ پھر سے اندر بھیج دو، اور اسبق پھر دیدار کرنے کے لیے آئے تو وہ مصائب کا جملہ سنتے ہیں کہ جب میں نے اپنے مولا کو دیکھا تو میں پہچان نہیں پایا کہ مولا کے چہرے کی رنگت زیادہ زرد تھی یا وہ پٹی زیادہ زرد تھی جو باندھی گئی تھی۔ اس کیفیت کے اندر میرے مولا نے صبح فرمایا سلونی قبل ان تفرغوا، اے اسبق مجھ سے سوال کرو قبل اس کے مجھے کھو بیٹھو۔ اسبق نے کہا کہ مولا آپ جو بیان فرمائیں ہمارے لیے باعث فخر ہے، آپ ہمارے لیے باعث سعادت ہے، آپ جو بیان کیجیے آپ سننے کے تیار ہیں۔ اس وقت میرے مولا نے یہ حدیث بیان کہ جس وقت تم میرے سامنے آئے ہو حدیث رسول سننے کے لیے، میں بھی گیا تھا رسول اللہ کے پاس وقت آخر ملاقات کے لیے، تو رسول اللہ نے یہ فرمایا تو میں تمہارے خدمت بیان کر رہا ہوں۔ کہا کہ جب نبی کے اکرم کا وقت آخر تھا تو مجھ سے حکم دیا کہ جاؤ مسجد میں اور جا کر یہ جملے کہو، 3 جملے میرے نبی نے بیان کیے، کہا کہ یہ جملے صحابہ کرام کو پہنچا دو۔ ممبر پر آیا، میں نے 3 جملوں کو پہنچایا، اور اسی انداز سے اس طرح سے نبی اکرم نے بیان کیا، تو میں نے کہا کہ خدا کی لعنت ہو شخص پر، نبی اکرم فرما رہے ہیں خدا کی لعنت ہو شخص کے اوپر، اور ملائکہ کی لعنت ہو شخص کے اوپر کہ جو اپنے والدین کا نافرمان۔ لوگوں نے حدیث سنی، تعجب کیا کہ اس موقع پر یہ والی بات بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی ہے کیا اولاد نافرمان کہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ؟ سوال کے میرے مولا سے کہ کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ میں مولا نے کہا کہ جیسا حکم نبی تھا میں نے تو وہ پہنچایا ہے، میں اس کو کوئی اضافہ نہیں۔ اور دوسرا جملہ یہ بھی میرے نبی نے بیان فرمایا کہ لعنت ہو اس کی اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر، ملائکہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر کہ جو اپنے آقا کا اور اپنے مولا کا نافرمان ہے۔ کہا کہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کس غلام نے اپنے آقا کی نافرمانی کی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، رسول اللہ نے مجھے یہ حدیث بیان کی، میں نے آپ کی خدمت بیان کی۔ اور تیسرا جملہ میرے رسول نے بیان کیا ہے کہ لعنت اس شخص کے اوپر کہ جو کسی مزدور کو بلاتا تو ہے، اجیر کو بلاتا تو ہے، لیکن اس کی اجرت ادا نہیں کرتا، اس کے اوپر بلاتا کہ یہ کون سا شخص ہے؟ اللہ فرمائیے۔ پھر میرے مولا دوبارہ نبی کی خدمت میں گئے، نبی سے وضاحت معلوم کی، اور پھر آئے ممبر پر اور پھر اس کی وضاحت بیان کی کہ میرے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے اس پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔ کہا کہ وہ اولاد اس ماں باپ کی اولاد ہے کہ جس ماں باپ کو کہا جاتا ہے انا وعلی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، جو ان باپوں کی نافرمانی کرے اس پر اللہ کی لعنت۔ اور کہا کہ کیا غدیر خون کے میدان میں یہ اعلان نے سنا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کے نبی مولا ہے اس کے علی مولا ہے، تو جو اس مولا اور آقا کی نافرمانی کرے اس پر اللہ کی لعنت۔ اور کہا کہ قرآن مجید کی آیت میں سنی کہ قرآن مجید شاہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ ایک اجیر تمہارے پاس آیا ہے اس کی اجرت دے دو۔ وہ کون اجیر ہے؟ وہ رسول خدا ہے جو تمہارے پاس آئے تھے،
کے ساتھ محبت اہل بیت کو بیان کیا گیا. بات پہنچ گئی. محبت اہل بیت کتنی اہم عبادت ہے. اور اگر آپ میرے ساتھ ایک اور روایت میں آپ کی خدمت کروں اور بات کی میں آگے کی طرف لے کر جاؤں. چھٹے سردار حضرت امام جعفر ہے صادق علیہ السلام. یہ واقعی بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں محبت اہل بیت ہمیں گھٹی میں ملی ہے اور ہمیں راستہ معلوم ہے کہ کس راستے پر جانا ہے. بس یہ طے کرنا ہے ہمیں کہ ہمیں تیز جانا ہے یا ٹھہر کر جانا ہے یا وہیں پر ٹھہرے رہنا ہے. راستہ ہمارے سامنے ہے, کس راستے پر ہمیں چلنا ہے, کتنا قریب ہونا ہے. چلے تو کیا فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے بابا نے, مجھ سے ان کے بابا نے, مجھ سے ان کے بابا نے, یہاں تک کہ مولا امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں. اور یہ ایک ہی سلسلہ ایسا ہے کہ جو یہ کہنے والے ہیں کہ مجھ سے میرے بابا نے, مجھ سے ان کے بابا نے, مجھ سے ان کے بابا نے پیدا, کوئی اور تاریخ میں ایسا سلسلہ نہیں. اتنا پاک و پاکیزہ کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں اتنا پاک و پاکیزہ یہ سلسلہ ہے. کیا بیان فرمایا؟ فرمایا امام بیان فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے, اور یہ قرآن کی آیت ہے للجنت ثمانیۃ ابواب, جنت کے 8 دروازے, 8 دروازے. لیکن مولا علی آگے بیان فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں ان دروازوں سے کون کون داخل ہے. قسیم جنت میں بنا رہے ہیں کہ میں بتاتا ہوں ان دروازوں سے کون کون داخل ہوگا. جنت کے 8 دروازے, پہلے دروازے سے انبیاء اور صدیقین داخل ہوں گے. اور یہ دروازہ کتنا وسیع و عریض ہے, پانچ سطح بیان فرماتے ہیں اتنا وسیع و عریض ہے کہ اس کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک پہنچنا چاہیں تو 400 سال کی مسافت درکار ہے. 400 سال کی مسافت درکار ہے کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ پائے. اتنے طولانی دروازے سے اس سے کون داخل ہوگا؟ انبیاء اور صدیقین. پریشان تو نہیں ہو رہا بھائی, وہ صدیق جو واقع خدا کا بنایا ہوا, کیونکہ وہ نبی داخل ہو سکتا ہے جو خدا کا بنایا ہوا, تو پھر صدیق بھی وہی داخل ہوگا جو خدا کا بنایا ہوا. اور اگر جھوٹا صدیق ہوا تو جس طرح سے جھوٹا نبی داخل نہیں ہو سکتا اس طرح سے جھوٹا صدیق بھی داخل ہو سکتا. بات بہت واضح ہے. دوسرا دروازہ ہے شہداء اور صالحین کے لیے, شہداء اور صالحین سے داخل ہوگی بات. پھر بیان فرمایا باقی 5 دروازے وہ ہیں کہ جس سے علی کے محب اور علی کے شیعہ داخل ہوں گے, اور ہر شیعہ میں پروردگار صلاحیت رکھے گا کہ وہ 70,000 لوگوں کی شفاعت کر سکے. بعض لوگوں سے تو ہمارے اماموں کی شفاعت برداشت نہیں ہوگی. روایت میں ہے کہ امام میں جو چاہنے والا ہوگا وہ شفاعت کر سکے گا 70,000 لوگوں کی. کتنے دروازے ہوں گے جن کا میں نے ذکر کیا؟ 7. ایک دروازہ رہ گیا, 8 میں سے ایک دروازہ. وہ آخری دروازہ کس کے لیے؟ یہ تو سب ہو گئے, انبیاء ہو گئے, صدیقین ہو گئے, امام ہو گئے, شہداء ہو گئے, صالحین ہو گئے, سب ہو گئے, شیعہ ہو گئے, ماننے والے ہو گئے. وہ آخری دروازہ کس کے لیے ہے؟ اب سب ہو گئے. اور اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ محبت اہل بیت کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے. مولا بیان فرماتے ہیں آخری دروازہ ان باقی مسلمانوں کے لیے ہے کہ جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی بغض اہل بیت نہ ہو, وہ پھر اس دروازے سے داخل ہے. کیا شرط ہے؟ یہ نہیں کہا کہ محبت اہل بیت ہے, تو محبت کے ساتھ اگر بغض ہے, رائے کے دانے کے برابر بغض اہل بیت نہ ہو. اور کہاں پر نہ ہو؟ دل میں نہ ہو. ایسا ہو کہ زبان پر تو نہیں آ رہا, زبان پر تو کوئی جملہ کہہ نہیں سکتے, مجمع سامنے موجود ہے, کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن دل میں ایسا ہی ہے. جہاں علی کی فضائل سنے تو فوراً سے کہہ دیا کہ یہ تو غلو کرنے والے ہیں, انہوں نے تو بڑھا دیا. اور یہ تو ٹی وی پر آپ کے سامنے آئی بھی بات ہے کہ جہاں فضائل امیر کائنات بیان کیا کہ یہ تو غلو کرنے والا, غلو کرنے والے کے بارے میں بیان کیا خود مولا نے کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے. کسی بھی روایت میں میرا چیلنج ہے کہ یہ بیان کریں کہ نبی نے بیان کیا ہو یا پھر مولا نے بیان کیا ہو کہ میرے بارے میں غلو کرنے والا وہ ہے جو مجھے پہلا امام مانتا ہے. مشکل ہو رہی بات. کہیں یہ بیان کیا ہوگا کہ مجھے پر غلو کرنے والا وہ ہے جو مجھے خلیفہ بلا فصل مانتا ہے. میرے بارے میں غلو کرنے والا وہ ہے کہ جو مجھے پہلا خلیفہ مانتا ہے.
میرے بارے میں غلو کرنے والا وہ ہے جو مجھے وسیع مصطفیٰ مانتا ہے. کسی روایت میں موجود نہیں ہے. اگر موجود ہے تو صرف یہ موجود ہے کہ میرے بارے میں غلو کرنے والا وہ ہے جو مجھے خدا مانتا ہے. تو حد معلوم ہو گئی کہ جو علی کو خدا مانے وہ غلو کرتا ہے، جو علی کو خدا سے نیچے رکھتے وہ کبھی غلو نہیں کرتا. تو جہاں ہم نے فضائل بیان کرنا شروع کیا، جہاں ہم نے ایمان کا ذکر کرنا شروع کیا، غلو ہو گیا. غلو کیا ہے؟ کہیں کسی روایت میں نہیں بیان ہوا، بلکہ بیان ہوا کہ یہی وصیہ مصطفیٰ ہے، یہی خلیفہ بلا فاصل ہے، یہی پہلے امام. اس لیے یہ غلو نہیں ہے کہ ہم یہ فضائل بیان کر رہے ہیں. غلو صرف یہ کہ خدا تک نہ پہنچایا جائے. اور یہ ائمہ نے بیان فرمایا نزلونا عن الربوبیہ وقولوا فینا ما شئتم، کہا کہ ہمیں ربوبیت کے مقام سے نیچے رکھو، پھر ہمارے بارے میں جو کہتے ہو کہو. ہم خدا نہیں ہیں، ہم مظہر صفات خدا. اس لیے خدا نہ کہو، ذات خدا نہ کہو. ذات خدا کے بعد جو صفات ہیں ان سارے خدائی صفات کے مظہر ہیں. اس لیے غلو ہے ہی نہیں، کسی بھی روایت میں بیان نہیں ہوا. لیکن ہم نے جہاں تھوڑے سا فضائل کا بیان کرنا شروع کیا گیا یہ غلو ہے. غلو ہے ہی نہیں، کسی روایت میں بیان نہیں ہوا. پہلے امام ہونا کوئی غلو نہیں. تو ہم یہ بات بیان کر رہے تھے کہ مولا متقیان کی محبت اتنی ضروری ہے کہ دل میں بغض اہل بیت نہ ہو. صرف زبان پر ہونا کافی نہیں ہے، دل کے اندر بغض نہ ہو تو پھر ان کے لیے جنت موجود. اور کتنا دروازہ ہے ان کے لیے؟ ایک. آج مجھے بتائیں، پہلے مجھے بتائیے قیامت کے میدان میں جنت میں جانے والے جو شیعہ ہیں وہ اکثریت میں ہوں گے یا غیر؟ 5 دروازے ہمارے لیے، ایک دروازہ سبھی کے لیے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر اکثریت میں ہم ہیں، یہاں پر اکثریت میں کون ہے؟ تو پتہ چل گیا کہ بہت سے اکثریت میں ہیں لیکن دل میں کچھ اور ہے. دل میں اگر بغض اہل بیت نہیں ہوگا تو ان کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوگا. درود پڑھ دیجئے محمد و آلہ. اس قدر اہمیت رکھتا ہے محبت اہل بیت. کتنی روایات میں بیان لا یحب الا مؤمن ولا یبغض الا منافق. اے علی تجھ سے مؤمن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کر سکتا، منافق کے علاوہ دشمنی نہیں کر سکتا. اور کسی کے بارے میں نہیں بیان کیا، نہیں کہا کہ فلاں کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے، فلاں تجھ سے مومن کے علاوہ کوئی دوستی نہیں رہ سکتا اور منافق کے علاوہ دشمنی نہیں رہ سکتا. نہیں، صرف علی ہی معیار ہے ایمان اور نفاق. علی سے ہی فیصلہ ہوگا کہ کون مومن اور کون منافق. اتنی اہمیت رکھتی ہے محبت اہل بیت. لیکن اب آگے ہم چلتے ہیں. یہ محبت اہل بیت ہی ہے کہ جس کے بعد پھر ہمیں سکھایا گیا کہ ایک قدم آگے بڑھ کر ہم یہ دعا مانگیں. اور یہ دعا کا جملہ ہے، جب ہم نجف جاتے ہیں زیارت پڑھتے مولا علی کی تو اس وقت آ گیا کہ زیارت کے بعد یہ دعا مانگو. دعا کیا ہے؟ یہ کہو اللہم احیینی علی ما احییت علیہ علی ابن ابی طالب وامتنی علی ما مات علیہ علی ابن ابی طالب. پروردگارا ہمیں اسی زندگی پر قائم رکھنا جس زندگی پر علی قائم رہے، اور ہمیں اسی عقیدے کے ساتھ موت دینا جس عقیدے پر علی کی موت. تو گویا ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے مولا کی طرح بننے کے لیے دعا کرو کہ پروردگار ہمیں ویسے ہی زندگی دے جیسے علی کو نصیب ہو، ویسے ہی موت دے جیسے علی مرزا کو نصیب ہو. تو بعض دفعہ وہ لوگ تھوڑے سے جدی بھی کہہ جاتے ہیں بات، وہ کسی اور انداز سے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اس کی وضاحت کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ علی جیسا ٹھیک ہے کوئی نہیں بن سکتا، لیکن علی کی نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے قریب آنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے پاس رہنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی قربت کا حکم دیا گیا ہے. کاش ان کے نقش قدم پر چلنے کی دعا کریں. ہاں یہ اور بات ہے کہ جس کی وضاحت ضروری ہے کہ کوئی بن نہیں سکتا. اور یہ کب بیان فرمایا؟ یہ بھی نہج البلاغہ میں امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا. خط نمبر 45 نمبر کا نامہ ہے یہ، جس میں میرے مولانا نے بیان فرمایا. یہ خط کس کو لکھا؟ اپنے صحابی عثمان بن حنیف کو لکھا. تھک تو نہیں لگا؟ عثمان بن حنیف بہت بڑے صحابی تھے اور انہیں عہدہ دیا گیا تھا، لیکن اس عہدے کا تھوڑا سا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا کہ چونکہ ان کے شہر کے اندر بڑے بڑے لوگ موجود تھے اور یہ حاکم تھے، اس لیے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے گھر میں دعوت پہ ان کو بلایا. اور
اور پھر اس کے اندر مختلف انواع اقسام کی غذائیں موجود تھے، نوکر چاکر موجود تھے. تو میرے مولا نے خط لکھا اور کہا کہ تمہیں یہ حکومت اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ تم خود عیش و عشرت کی زندگی گزارو، ہم نے حکومت اس لیے دی ہے کہ مومنین کی خدمت کرو. یہ اختیار اور حکومت ایک ذمہ داری ہے کہ جس کو ادا کرنا. اور پھر بیان فرمایا کہ تمہیں تو صرف ایک علاقے کی حکومت دی ہے، تمہارے مولا کو پوری حکومت اسلامیہ کا اختیار ہے. لیکن اس کی زندگی سنو کہ وہ صرف 2 روٹیوں پر گزارا کرتا ہے. اس خطبے کے نتیجے میں 2 روٹیوں پر گزارا کرتا ہے اور اسے ساری زندگی میں 2 سے زیادہ لباس نہیں پہنے. 2 روٹیاں 2 لباس. پھر آگے بیان فرمایا وَلَكِنْ إِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ. لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم میں اتنے دم نہیں ہے کہ اس پر عمل کر سکو. تم ہمارے طرح نہیں بن سکتے، ہمیں معلوم ہے. تم 2 روٹیوں کو گزار نہیں کر سکتے روزانہ یہ کام کرو، 2 لباس کو گزار نہیں کر سکتے یہ کام کرو. لیکن میں فرمایا لیکن اعینونی بورع واجتہاد وعفت وسداد. لیکن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے جیسے نہیں بن سکتے ہو تو کم از کم میری مدد تو کر لو، میری مدد تو کر لو کہ تمہیں لوگ دیکھیں تو کہیں کہ یہ علی والا ہے، اور پتہ چل جائے کہ جب علی والا ایسا ہے تو خود علی کیسے ہو. اس لیے میری مدد کرو، تھوڑی سی میری ہیلپ کرنے کی کوشش کرو. اور وہ جو آیت ہے اس میں بیان کیا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یہ پروردگار ہمارے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہے. اہل بیت کی مثال بیان ہو رہی ہے. اہل بیت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک درخت ہے. توجہ رکھیے گا، ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. ایک درخت کی مثال ہے اہل بیت کی معنی. اس درخت کی شان کیا ہے؟ اس درخت کی جو جڑیں ہیں وہ اتنی مضبوط ہیں کہ وہ ثابت ہیں. اور روایات کے مطابق وہ جڑیں کون ہیں؟ وہ خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے نام. جڑیں رسول اکرم. اس کا تنا کون ہے؟ تنا اس کا خود علی مرتضیٰ. اور جڑوں اور تنا کے اندر ایک خاص ارتباط موجود ہے. اگر تنا کو کاٹ دیا گیا تو جڑیں بیکار، جڑ کو کاٹ دیا گیا تنا بیکار. اس لیے اگر نبی پر عقیدہ ہے علی پر نہیں تو بیکار، اگر علی پر عقیدہ ہے نبی پر نہیں تو بیکار. کہا جڑیں رسول ہیں، تنا علی ہے. پھر آگے بیان کیا اور جو شاخیں ہیں وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. پھر اس درخت کے اندر پھل بھی موجود ہے. یہ پھل کون ہے؟ کہا اولاد علی و زہرا اس کے پھل. بات یہاں تک پہنچ گئی. بظاہر لگ رہا ہے کہ بات مکمل ہو گئی. نہیں، بات مکمل نہیں ہوئی. اس درخت کی خوبصورتی ہوتی ہے. دیکھیں جتنے بھی درخت موجود ہیں سارے درخت کے اندر ایک خوبصورتی نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ خوبصورتی دور سے جو نظر آتی ہے وہ پھلوں سے دکھائی نہیں دیتی بلکہ اس کے پتوں سے دکھائی دیتی ہے. یہ پتے کتنے چمکدار ہیں، یہ پتے کتنے حسین ہیں، یہ پتے کتنے گھنے ہیں. تو کہا یہ جو اس درخت کے اندر جس کی بنیاد رسول خدا ہے، پھر اس کی ابتدا علی مرتضیٰ ہے، پھر اس کی فرع کے اندر حضرت زہرا ہے، پھر اس کے بیوی اولاد زہرا ہے. کہا اس کے پتے شیعان حیدر کرار ہیں. اور کہا کہ اس کا پتا گرتا ہے تو اس وقت گرتا ہے جب ہمارے شیعہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس کا پتا لگتا ہے تو اس وقت لگتا ہے کہ جب ہمارے شیعہ کی ولادت ہوتی ہے. یہ پتے خوبصورتی ہیں اس درخت کی. اسی لیے تو بیان فرمایا تھا کہ کون لنا زین ولا تکون علینا شیئا. ہمارے لیے باعث زینت بنو. یہ پتے ہمارے درخت کو سجانے کا کام کرتے ہیں. ذرا تصور فرمائیے گا. ایک چھوٹی سی مثال بیان کرنا چاہ رہا ہوں اور کوئی بلا تشریح بات کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی موسم ہے، گرمیوں کا موسم ہے اور ابھی ختم ہوگا اس کے بعد تو خزاں کا موسم آئے گا. خزاں کے موسم میں کیا ہوتا ہے؟ پتے جھڑ جاتے ہیں. جب پتے جھڑ جائیں تو پھر درخت کی خوبصورتی ویسی باقی نہیں رہتی. یہ خوبصورتی ہے درخت کی. اگر شیعہ خوبصورتی کے ساتھ اس درخت پر باقی رہیں تو اہل بیت کی شان نظر آتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ ان کے امام کون ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کے ماننے والے ہیں. اس لیے تمام شیعوں کو درخت کا پتا قرار دیا. یہ خوبصورتی میں اضافہ کرتے
کی زینت میں اضافہ کرتے ہیں. تو اب سمجھ میں آیا ہمیں یہ جملہ کہ اے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث تقویٰ نہ بنو. یہ پتے ہماری خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. بس عزیزوں، یہ اس مرحلے پر آنے کے بعد اب ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں کہ ائمہ چار اسلام نے جو ہمیں راستہ بتایا ہے وہ صحیح ہے، تھوڑا سا سخت ہے لیکن اس پر چلا جا سکتا ہے. کیسے چلا جا سکتا ہے؟ علی مرتضیٰ ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، 17 رکعت نماز پڑھ کے ان کے پیچھے ہو جانا ہے. وہ 1000 پڑھتے تھے، صرف 17 پڑھتے. اور علی مرتضیٰ کی باتوں کے بارے میں کسی اور کے اوپر بات ہی نہیں کرتا کہ کون عابد کیا کہتا ہے میرے مولا کی بات کے بارے میں اس کا کلام بیان کر رہا ہوں علی مرتضیٰ کی عبادتوں کے بارے میں کہ جسے خود زین العابدین کہا جاتا ہے، کیونکہ وہی تو بتا سکتا ہے کہ علی کی عبادتیں کیسی ہوں گی. اور ایک ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ وہ دوسرا ڈاکٹر کیسا ہے، ایک انجینئر بتا سکتا ہے دوسرا انجینئر کیسا ہے، عالم بتا سکتا ہے کہ فلاں عالم کیسا ہے. تو اگر علی مرتضیٰ کی عبادتوں کے بارے میں سننا ہو تو کسی اور کے پاس نہ جاؤ، زین العابدین کے پاس آؤ. مولا کی عبادتیں، زین العابدین کی عبادتیں کہ قیامت کے میدان میں جب آواز دی جائے گی کہ این زین العابدین، عابدوں کی زینت کہاں ہے، تو پھر صفوں کو چیرتے ہوئے اگر کوئی آئے گا تو حسین کا بیٹا سید سجادہ ہے، وہ عبادت گزار. اور وہ عبادت گزار جن کے بارے میں شہید محسن نقوی نے کیا خوبصورت شعر کہا تھا. کہتے ہیں کہ سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجان کی دکانیں، سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجان کی دکانیں، سجاد کی آواز سے ہے گنگ زبانیں. آپ تو گنگ نہیں ہو رہے نا. سجاد کی آواز سے ہے گنگ زبانیں، سجاد کے دشمن نے زمانے کے نہ مانے، گونجے کی زمانے میں جہاں تک کی آزانے. سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا. کون سا اعزاز؟ کیا خوبصورت شعر کہا ہے. اور پورے شعر کا یہ حاصل کلام مصرع ہے. کہتے ہیں کہ سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا. کیا؟ سجاد پہ سجدوں کو سدا ناز رہے گا. وہ سید سجاد کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، میرے ساتھ دیجیے گا کہ گھر گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے. اتنے بڑے بات گزار، اتنے بڑے سجدے گزار نماز پڑھ رہے تھے. امام باقر تشریف لائے، بیان کرتے ہیں کہ ایسی نماز تھی میرے بابا کی کہ میں رونے لگا، گریا کرنے لگا. امام معصوم گریا کرنے لگا. اور امام کی جب نماز مکمل ہو گئی تو کہا بیٹا امام باقر، بیٹا باقر کیا ہو گیا، کس بات پر گریا کر؟ کہا کہ آپ جو جنت کے وارث ہیں آپ ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں. کہا تمہیں میری نماز پر تعجب ہو رہا ہے؟ حجرے میں تشریف لے گئے، صحیفہ علی بن ابی طالب کو لے کر اور اس صحیفے سے کچھ عبارتیں پڑھنا شروع کی. کہا کہ ہمارے جد امیر کائنات کیسی نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے یہاں تک کہ چیخ ماری. اور چیخ مار کر میں فرمایا من یقوی علی عبادت علی، کس میں طاقت ہے کہ علی کی عبادت تک پہنچ جائے. سید سجاد کہہ رہے کس میں طاقت ہے کہ علی کی عبادت تک پہنچ جائے. اتنے عبادت گزار، اتنے عبادت گزار. جبکہ خود مولا سید سجاد ہر خرما کے درخت کے پاس 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. اور امام باقر کہتے ہیں بابا کے پاس 500 خرما کے درخت تھے، ہر درخت کے پاس آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. کتنی نماز ہو گئی؟ کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 1000 رکعتیں. یہ 1000 رکعتیں وہ تھی جو صرف باغ کے اندر پڑھا کرتے تھے. وہ جب سنتے ہیں نا روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے ہیں، صرف باغ کے اندر کی بات ہے. وہ جو نافلہ نمازیں ہیں، نماز شب ہے، نماز غفیلہ ہے اور واجب نماز ہے، وہ تو اس سے جدا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں کوئی نمازیں بھی برداشت نہیں. انہوں نے اس پر بھی اعتراض کیا. اور کس نے اعتراض کیا؟ یہاں پر تو خیر بات بیان کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، ورنہ ہم ہر جگہ پر نام بیان نہیں کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہاں پر لوگ جانتے ہیں، واقف ہیں، استعمال کر رہے ہیں کہ صاحب منہاج السنہ ابن تیمیہ نے لکھا. کہتا ہے کہ علی کے بارے میں شیعہ کتابوں میں لکھا ہے وہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. یہ علی کے لیے فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ خلاف سنت رسول بھی، خلاف شریعت بھی.
بھی برداشت نہیں. وہ علی کے فضائل تو اپنے مقام پر، علی بندگی کر رہے ہیں، علی سجدے کر رہے ہیں خدا کو، وہ بھی برداشت نہیں. یہ جو کر رہے ہیں یہ بھی بلا وجہ انہوں نے اضافے کیے ہیں، اتنی نمازیں پڑھنا بھی صحیح ہے. اعتراض کیا اس نے، اور باقاعدہ اعتراض کے پھر اس کا جواب بھی دیا علامہ نے. اعتراض کو لیا آپ نے خلاف سنت رسول بھی، خلاف شریعت بھی. علامہ امینی نے الغدیر میں اس کا جواب دیا. کہنے لگے کہ خلاف سنت رسول ہے تو اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ بہت کم نمازیں پڑھا کرتے تھے. یہ بات ہوا کہ رسول اللہ کم نمازیں پڑھتے تھے، علی نے زیادہ نمازیں پڑھ لی. اگر رسول اللہ کی نمازیں دیکھنی ہو تو قرآن پڑھو. قرآن میں ہے کہ رسول اللہ اتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ آیت نازل ہوئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے میرے رسول نمازوں کے لیے اٹھا کر لیکن کم اٹھا. اتنی نمازیں، اتنی عبادتیں کہ کسی اور نبی کے بارے میں نہیں آیا جو میرے رسول کے بارے میں آیا ہے. اتنی نمازیں پڑھا کرتے ہیں. اے رسول اپنے پیروں کو اتنا نہ تھکا، ہمیں تیری محبت کا اندازہ ہے اس لیے نماز کو ذرا کم کر دے. پوری دنیا کو حکم دیا جا رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اور رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں کہ ذرا کم کر دیں، اتنی عبادت گزارتے ہیں. پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے شریعت کو اگر دیکھیں تو شریعت میں دو طرح کی نمازیں ہیں. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے. شریعت میں دو طرح کی نماز ہیں. جو مستحب نماز ہے، واجب نماز جو 17 رکعت، جو مستحب نماز ہے وہ دو طرح. ایک نماز ہوتی ہے جس کو شریعت اسلام میں کہا جاتا ہے رواتب، جس کا وقت معین ہے، جیسے نماز شب کا وقت ہے، آدھی رات کے بعد. کچھ ہے رواتب جس کا وقت معین ہے، نماز نفل کا وقت معین ہے، نافلہ نماز کا وقت معین ہے، کچھ معین نماز ہے. اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد نماز کی وہ ہے کہ جو غیر رواتب ہے، جب پڑھنی پڑھو، اتنی نماز ہے. اور نبی اکرم نے نماز کے بارے میں فرمایا ہے کہ الصلاۃ خیر موضوع فمن استطاع ان یستکثر فلیستکثر. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ نماز بہترین عبادت ہے. اگر کوئی طاقت رکھتا ہے کہ نمازوں میں اضافہ کرے تو اسے زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنی چاہیے. اور یہ تو حکم رسول بھی آ گیا، سنت رسول بھی آ گئی، حکم رسول بھی آ گئی. یہاں تک بات پہنچ گئی. شریعت کے اندر موجود ہے، سنت رسول کی. اب انہوں نے کہا، علامہ امینی نے کہا کہ اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اب میں تمہاری پوری کتاب کو دیکھوں گا کہ علی کی نمازوں پر تو اعتراض کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے بزرگوں کی نماز پر بڑی تعریفیں کی ہو. ہے میرے ساتھ ابھی اعتراض تو کر دیا یہاں پر آگے کہ علی جو نماز پڑھتے تھے وہ زیادہ پڑھ لیتے تھے، وہ خلاف شریعت کے خلاف سنت ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے بزرگوں نے اگر نمازیں پڑھی تو کوئی تعریفیں تو نہیں ہو رہی. اور انہوں نے ایک ایک کو چیک کرنا شروع کیا تو کہا کہ نمازوں سے ملتی جلتی ایک عبادت ہے تلاوت قرآن کریم کرنے کی، ختم قرآن کرنے کی. کہ آپ جب تعریف بیان کر رہے تھے اپنے بزرگ کی تو کہنے لگے کہ خلیفہ سوم کی کیا شان ہے کہ ہر روز وہ ختم قرآن کر کے سویا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ختم قرآن کرتے تھے. یہ بات آپ نے آسان سن لی، لیکن انہوں نے تحقیق کی، کہا کہ قرآن میں دیکھو کتنے لفظ ہیں، کتنے لفظ قرآن میں. تقریباً انہوں نے ایکزیکٹ فگر بھی بیان کی ہے، میرے ساتھ رہیے گا. قرآن میں 75,000 الفاظ ہیں. کہ 75,000 الفاظ کو اگر کوئی ادا کرتا ہے عبادت کی نیت سے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں، تعریفیں ہو رہی ہے. اور جو میرے علی نے 1000 کا نماز پڑھی ہے اس کے اندر کتنے الفاظ آتے ہیں؟ کہ اس کے اندر 85,000 الفاظ آتے ہیں. کہ 75,000 والے پر کوئی اعتراض نہیں، 85,000 ہو جائے تو اعتراض ہو جاتا ہے. تھوڑا سا بولیے گا. ایک چیز کا حساب رکھا ہے کہ نماز کے اندر اگر 1000 رکعت ہو تو 75,000 الفاظ بنتے ہیں اس کے، 85,000. اور جو قرآن پڑھے اس کے 75,000 الفاظ بنتے ہیں. 75,000 والے میں کوئی اعتراض نہیں، 85,000 والے میں فوراً اعتراض ہے. کہ اس سے بڑھ کر بھی آپ نے اپنے بزرگوں کا ذکر کیا. کہ 15 بزرگ ایسے کہ جن کی آپ نے تعریف کیا اور بیان کیا کہ وہ روزانہ ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے. پھر 10 بزرگ ایسے کہ جن کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ صرف وہ آدھے دن کے اندر رات کے حصے میں ایک ختم قرآن کرتے تھے اور پھر سو جایا کرتے تھے. پھر کہا کہ 8 ایسے بزرگوں میں ذکر کیا ہے جو صرف رات میں 2 ختم قرآن کرتے تھے اور سویا کرتے تھے. پھر 5 ایسے بزرگوں میں ذکر کیا ہے وہ صرف رات کے حصے میں 3 ختم قرآن کرتے تھے اور سوتے تھے. اور 2 ایسے بزرگوں میں ذکر کیا ہے جو صرف رات میں 4 یا 4 سے زیادہ ختم قرآن کیا کرتے تھے، سویا کرتے تھے. کہ ہر ایک کی
عبادت کرتا ہے تو اس کے فضائل میں شمار ہوتا ہے، اس کے لیے عبادت۔ تو حضرت علی مرتضیٰ سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں۔ اور ابھی ہم تعداد پر گفتگو کر رہے تھے کہ کتنی تعداد حضرت علی مرتضیٰ کی نمازوں کی ہے، اور اگر کیفیت پر گفتگو کی جائے تو کیفیت کا کیا کہنا۔ ابو درداء یہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینے کے باغ سے گزر رہا تھا، پرانا زمانہ ہے، رات کی تاریکی تھی، تو مجھے درختوں کے پیچھے سے پنپناہٹ کی آواز آئی۔ میں اس آواز کی طرف گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو کروا رہا ہے پریشانی میں دوڑ کر آگے بڑھا تاکہ اس کی مدد کروں، تو کیا دیکھا کہ علی نماز پڑھے اور بلر بلر کے رو رہے ہیں۔ میں درخت کے پیچھے چھپ گیا اور دیکھتا رہا نماز کو، اور میں نے کیا دیکھا کہ نماز میں علی روتے روتے اتنا چلائے کہ کش مار کے بے ہوش، اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں علی مر نہ گئے۔ اس لیے میں دوڑتا دوڑتا در سیدہ پر آیا، میں نے کہا کہ اے بنت رسول، علی کی خبر لیجیے، علی لگتا ہے مر گئے۔ کس نے مارا علی کو؟ کس جنگ میں علی مرے؟ اور مقابلے پر آیا تھا؟ اگر کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی مقابلے پر نہیں آیا، علی نماز پڑھے تھے لیکن اتنا روئے روتے روتے مر گئے۔ کیا تو پریشان ہوں؟ تو نے پہلی مرتبہ علی کی نماز کو دیکھا ہے؟ میں ہر روز علی کی نماز کو دیکھتا ہوں، علی کی ہر روز کی نماز ایسی ہے۔ تو ان کی کیفیت کیا ہے؟ ہم صرف کمیت پر بات کرتے ہیں تو ہزار ہے، اگر کیفیت پر بات کرتے ہیں تو اور فضیلت کا باعث ہے۔ اور پھر علامہ امینی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیسی نماز پڑھتے ہیں انبیاء اور ائمہ، اور خود علامہ امینی بہت بڑے نماز گزار تھے۔ تو علامہ امینی نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، بات صرف اتنی سی ہے کہ مجھے یہ بتاؤ، پانی میں اگر مچھلی تیر رہی ہو اور حرکت میں ہو تو کیا اس حرکت کی وجہ سے مچھلی تھک جاتی ہے؟ تیرتے تیرتے تھک جاتی ہے، رک جاتی ہے؟ کہ نہیں، اس کی زندگی ہے کہ وہ پانی میں تیرتے رہے۔ کیا بس ائمہ کے لیے نماز زندگی تھی کہ جب نماز پڑھتے تھے تو سکون میں آ جایا کرتے تھے؟ ان کی نماز زندگی تھی، جیسے مچھلی کے لیے پانی زندگی ہوتا ہے۔ اور واقعہ علامہ ہندی کی بھی یہی نماز تھی، اتنی لذت محسوس کرتے تھے نماز کے اندر۔ اور کسی نے یہ اعتراض یہ بھی کیا ہے کہ آپ نے تو لکھ دیا اپنی کتابوں کے اندر کہ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، بھائی 1000 رکعت کا حساب لگایا جائے تو کتنے گھنٹے بن جاتے ہیں؟ تو کیا کہ 8 گھنٹے تک صرف نماز ہی پڑھا کرتے تھے؟ تو علامہ امین نے کہا کہ میں نماز پڑھ کے بتاتا ہوں، اور نماز پڑھی انہوں نے، اور سب نے ٹائم نوٹ کیا کہ کتنی دیر میں نماز مکمل کرتے ہیں۔ تو حیران یہ ہوئی کہ ویسے کیلکولیٹ کیا جائے کہ ہر رکعت کتنی دیر میں مکمل ہوتی ہے تو اسے واقعاً 8 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن انہوں نے پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھی تو 4 گھنٹے میں مکمل ہو گئی۔ کہ یہ کیسے ہوا؟ ہم تو آپ کے نماز کو دیکھ رہے تھے، پورے سکون کے ساتھ آپ نے پڑھی، یہ کیسے ہوا؟ کیا خدا صرف آصف بن بلخیہ کے لیے زمین کو کم نہیں کر دیتا ہے، بلکہ کچھ اولیاء کے لیے زمان کو بھی کم کر دیتا ہے۔ وہ جو زمین کے لیے طے الارض آیا ہے کہ کچھ لمحوں کے اندر یہ سفر طے کر لیتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر تک، تو کچھ اولیاء خدا ایسے ہوتے ہیں کچھ لمحوں کے اندر صدیوں کا سفر طے کرتے ہیں۔ اور جب ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے اماموں کی نماز میں کیا کیفیت ہے؟ بس عزیزوں، یہ جن کے گھر سے نمازیں چلی تھی، ہائے کربلا کے پورے سفر میں سید سجاد کی نمازیں ہیں تو ہتھکڑیوں کے ساتھ، سید سجاد کی نمازیں ہیں تو بیڑیوں کے ساتھ ہیں، گلے میں توق موجود ہے، کمر میں لنگر موجود ہے۔ ہائے سجاد نماز پڑھے تو کیسے پڑھے؟ ہم اپنے ہاتھوں کو قنوت کے لیے اٹھاتے ہیں تو آسانی سے اٹھاتے ہیں، لیکن سید سجاد ہتھکڑیوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو پورے سکون کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن سید سجاد گردن میں توق ہے، کمر میں لنگر، کیسے رکوع انجام دیتے ہیں؟ ہم جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو سکون کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن جس کے پیروں میں بیڑیاں ہوں وہ کیسے تشہد کے اندر بیٹھے ہیں؟ اس طرح سے ہمارا سید سجاد نے نمازوں کو باقی رکھا ہے۔ بس عزاداروں، یہ قافلہ سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان رب العظیم و بحمدہ کی صداؤں کے ساتھ کوفے میں داخل ہو گئے۔ مولا سید سجاد کا بیان ہے 2 مقامات کے لیے، کہ 2 مقامات ایسے آئے ہیں کہ جب میری پھوپھی حضرت زینب کبریٰ نے نماز شب
شب بیٹھ کر انجام دی، ورنہ سارے سفر میں نماز شب پڑھتے رہی، جس حالت میں بھی تھی پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر، کیا کیفیت ہوگی جب اونٹ پر شہزادی سوار ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی صدا ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ کی صدا ہے، پوری نماز سفر میں جاتی، صرف 2 مقامات پر میری بیوی نے بیٹھ کے نماز جاتی۔ کہ ایک مقام کے بارے میں تو میں خود جانتا ہوں کہ کیوں بیٹھ کر انجام دی، وہ کون سا مقام ہے؟ کیا 11 محرم کی رات، 11 محرم کی رات نماز شب بیوی نے پڑھی تو بیٹھ کر پڑھی۔ کیوں پڑھی؟ کیونکہ ان کے ماجاؤں کے لاشیں پڑے تھے، جو بچے تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گئے تھے ان کو جمع کیا ہے بیوی نے۔ اسی رات تعزیانے بہت کھائے ہیں بیوی نے۔ وہ پہلی رات تھی کہ جب بیوی کی رضائیت چھینی گئی تھی، بڑا سخت رات تھی وہ، اس لیے بیوی نے نماز پڑھی تو بیٹھ گئی۔ کیا لیکن ایک اور موقع آیا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس موقع پر بیوی نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو میں نے سوال کیا وہ کون سا موقع تھا؟ کہا کہ جب شام میں میں نے دیکھا کہ بیوی بیٹھ کر نماز پڑھی تو میں نے سوال کیا، اے شہزادی آپ نے تو کبھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی، آج کیوں ایسی حالت ہو گئی ہے؟ کہ شام کے زندان میں جب کھانا آتا ہے نا تو صرف 1 روٹی آتی ہے، دن کی 1 روٹی دیتے ہیں، اگر میں وہ روٹی خود کھا لوں اپنے حصے کی تو بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ 3 دن ہو گئے میں نے اپنے حصے کی روٹی اپنے بچوں کو۔ اب زینب کبریٰ کے پیر میں طاقت نہیں ہے کہ نماز شب کے لیے کھڑے ہو سکے۔ ہائے نمازوں کو ایسے بچانے والی زینب کبریٰ اس طرح سے بیٹھ کر نماز انجام دی۔ لیکن میں کہوں گا شہزادی زینب کبریٰ صرف ان مرحلوں کے اندر بیٹھی نہیں ہے، بڑے اور سخت بدلے آئے ہیں کہ جب بیوی بیٹھ گئی ہے۔ کون سے موقع آئے؟ ایک مرتبہ موقع ہوا جب سید سجاد کھڑے ہوئے تو حکم یہ دیا ابن زیاد نے کہ سید سجاد کی گردن کو کاٹ دیا جائے۔ بی بی زینب کبریٰ کھڑی ہوئی، میرے ہوتے ہوئے سید سجاد کو کوئی مار نہیں سکتا، اگر مارنا ہے تو مجھے مارو۔ ملوک کا حکم سنیں گے، کیا حکم دیا؟ کہا زینب کے سر کو بھی در سے جدا کر دو۔ ہائے ملوک تجھے شرم نہ آئی، سید سیدانیوں پر تو ایسا حکم جاری کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک اور ملوک آگے بڑھا بیوی کی گردن کو در سے جدا کرنے کے لیے، لیکن ہاں حضرت فضہ کھڑی ہوئی اور حضرت فضہ نے کہا تجھے معلوم ہے یہ نبی زادی ہے، زہرا زادی ہے، اس پر تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ورنہ تیرا انجام بڑا برا ہوگا۔ جب بی بی فضہ کھڑی ہوئی ابن زیاد نے تلوار چلانے والے کو روک دیا، جیسے ہی فضہ کے حکم پر تلوار چلانے والا رک گیا، ایک مرتبہ بی بی زینب اپنے مقام پر بیٹھ گئی اور اپنے سر کو پیٹ کر کہا ہائے رسول خدا، آپ کی بیٹی اگر روکے تو کوئی رکتا نہیں ہے، مگر اگر کنیز روکے تو رک جاتے ہیں۔ ہائے اولاد رسول کا کوئی احترام نہیں رہا، یہاں کنیزوں کا احترام کیا جاتا۔ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پالنے والی ناسوں کو ہمارے حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، ان آنسوں کو زخم حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا مرہم قرار فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ام المصائب بی بی کا واسطہ ہے، تمام شیعہ حیدر قرار میں تمام مشکلات کو حل فرما۔ اگر مشکلات ہمارے لیے امتحان اور آزمائش بن کر آئیں تو اس میں صبر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بی بی کا واسطہ، ان کی پاک اولاد کا واسطہ، ان کے پاک گھرانے کا واسطہ، ہم سب کو اپنے گھرانے کو ان کی تربیت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نصیب فرما، صاحبان اولاد اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، بے روزگار ان کو برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ان کے رزق برکت و وسعت و کثرت نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم امام حسین علیہ السلام کی۔ اس فرض ادا کا واسطہ ہے، ذکر کا واسطہ ہے، ان آنسوں کا واسطہ ہم سب کو کربلا اور شام کے مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرما، اجر و عمر کی سعادت نصیب فرما۔ تمام مظالم سے انتقام کے لیے بالخصوص کربلا، کوفہ اور شام کے مظالم سے انتقام کے لیے وارث حسین حضرت حجت بن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے ماننے والے کو شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا